اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 117 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے جنگ بدر کے تناظر میں سنا تھا اور دیکھا تھا کہ کس طرح جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر واپس کر دینے کے بعد قریش پر کتنی بھاری رقم کا بوجھ پڑا تھا، ان کی معیشت کس طرح ڈگمگا گئی تھی۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس موقع پر کفار کو بھی نصیحت کے ساتھ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم لوگ واضح فیصلہ چاہتے ہو تو لو، وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ اگر تم پھر پلٹ کر اس حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تمہاری خبر لے ڈالیں گے۔ سورہ انفال کی 19 نمبر آیت آپ تلاوت کریں گے تو یہی آپ کو وہاں پہ پیغام ملے گا۔ پھر مسلم قوم کی طرف رخ پھیر کر کہا گیا کہ اب کمرے کھول دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اب ان ہاتھوں کو شل کیے بغیر دم نہ لو جنہوں نے تیغ کارزاری کو بے نیام کر لیا ہے۔ اب ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ بھی سورہ انفال کی 39ویں آیت میں ہے۔ یعنی جنگ اور فتنے کی جو لوگ قریش نے دہکا دی ہے، اب اسے پوری طرح بجائے بغیر کار دین کی تکمیل ہو نہیں سکتی۔ معرکہ بدر کو حق تعالیٰ نے جس بنا پر یوم الفرقان انفال کی آیت نمبر 41 قرار دیا، جس بنا پر کہا کہ جاءکم الفتح، لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، جس بنا پر آل عمران میں فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی ہے دو لشکروں کے تصادم میں، نیز توجہ دلائے کہ اس واقعے میں دیدہ بنا رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ادھر حقیقت نظریاتی و اخلاقی فرق ہے جو دونوں طاقتوں کے بالمقابل آنے پر پوری طرح واضح ہو گیا۔ ایک لشکر دنیوی مقاصد و اغراض اور قبائلی و نسلی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر محض اللہ کی راہ میں نوع انسانی کی عظیم فلاح کے لیے اٹھتا ہے۔ دوسرا لشکر اپنی سرداری، اپنی نسلی غرور، اپنی تجارتی مفاد اور اپنے اندھے جذبات کی خاطر آگے بڑھتا ہے۔ وہ لشکر خدا کے سامنے عاجزی کرتا ہوا اور نماز اور رکوع سجود میں مگن اور رضا الہی پر نگاہیں جمائے میدان میں اترتا ہے۔ یہ لشکر دعوتیں اور زیارتیں کرتا ہے، شرابوں کے دور چلاتا، موسیقی کی تانوں میں بہکتا اور رقاصاؤں کی بدن حرکات سے دل بہلاتا سامنے آتا ہے، اور وہ لشکر افراد کی تعداد اور اسلحہ کی کمی کے ساتھ ایمان و وحدت، نظم اور کردار کے لحاظ سے زیادہ اونچی قوتوں سے آراستہ ہے۔ یہ لشکر تعداد میں بڑا اور سامان کے لحاظ سے بھاری ہے، مگر اخلاقی قوت کی لحاظ سے نہایت ہی بودا اور پھر قدرت دونوں کے درمیان فتح و شکست کا انتہائی بین فیصلہ کرتی ہے کہ اندھوں کو بھی دکھائی دینے لگے کہ مٹنے والی قوت کون سی ہے اور پھلنے والی کون سی ہے۔ یہ فرق بعض واقعات کو سامنے رکھنے سے اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو مسلم نوجوان اس زمانے میں مکے سے آئے۔ راستے میں کفار نے روکا کہ ہم تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے عدم شرکت کا وعدہ کر کے نجات حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا واقعہ سنایا۔ قلت تعداد کے ساتھ یہ نازک موقع جبکہ ایک چیونٹی کی مدد بھی ملتی تو گرا بہا محسوس ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ تم نے جو وعدہ کر لیا ہے
اسے لازماً ایفا کرو، ہماری مدد اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ تاریخ کے پاس ایسی ذرری مثالیں کتنی ہوں گی۔ کفار مقتولین کی لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا کھدوا کر دفن کرایا، کسی لاش کی بے حرمتی نہیں ہوئی۔ مالی غنیمت کے بارے میں عام طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ جس کے ہتھے چڑھ گیا وہ اس قاعدے کی وجہ سے فتح کے آثار پیدا ہوتی، ہڑبونگ اور ہاتھا پائی مچ جاتی، لیکن قرآن نے مالی غنیمت کا نیا ضابطہ مقرر کیا، جس کے لیے اساسی تصور یہ دیا کہ الانفال للہ وللرسول، یعنی مال غنیمت اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس میں تصرف کرنا اور اسے تقسیم کرنا اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اس نئے ضابطے کی بنا پر پورا مال غنیمت پائی پائی اور رتی رتی سالار لشکر کے قدموں میں ڈال دیا جانے لگا، اور پھر اس میں سے 5واں حصہ ریاست کی اجتماعی ضروریات کے لیے روک کر بقیہ کو سپاہ پر تقسیم کیا گیا۔ جاہلی نظام میں اسیران جنگ فاتح کے رحم و کرم پر ہوتے اور ان پر ظلم توڑے جاتے، ان سے بدسلوکی کی جاتی، ان کو غلامی میں ڈال دیا جاتا، اور آج کے دور تہذیب میں بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ واضح ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو نیا مرتبہ دیا، ہدایت دی گئی تھی کہ قیدیوں کو نہایت آرام سے رکھا جائے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کی تعمیل میں خود کھجوریں کھا کر اپنے چارج میں آئے ہوئے قیدیوں کو پیٹ بھر کر کے اچھا کھانا کھلایا۔ خود ایک بدری قیدی ابو عزیر جو حضرت مصعب ابن عمیر کے بھائی ہیں، ان کا بیان ہے کہ جن انصاریوں کے یہاں مجھے رکھا گیا تھا وہ خود کھجوروں پر گزارا کرتے اور مجھے اچھا کھانا لا کر کے دیتے تھے۔ اس سلوک کی وجہ سے میں سخت شرمسار ہوتا۔ جن اسیروں کے پاس لباس کم تھا ان کو کپڑے دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لمبے قد کی وجہ سے کوئی کرتا پورا نہ اترتا تھا، اس لیے ان کے لیے عبداللہ ابن ابی نے کرتا بھجوایا۔ اسی احسان کے بدلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا کیا تھا۔ قیدیوں میں سہیل ابن عمرو بھی تھا جو اپنا پورا زور فصاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقاریر کرنے میں صرف کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس کے سامنے کے دانت اکھڑوا دیے جائیں تاکہ آئندہ یہ جوش خطابت نہ رکھ سکے۔ کوئی اور ہوتا تو اپنے ایک بے بس قیدی کے ساتھ بدترین سلوک کرنے میں بھی تحمل نہ کرتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے کسی حصے بدن کو بگاڑ دوں، اصطلاح میں اسے مسلح کرنا کہتے ہیں، تو میرے نبی ہونے کے باوجود خدا اس کی سزا کے طور پر میری بھی اسی حصے بدن کو بگاڑ دے گا۔ فاتح طاقت بالعموم نشے پندار میں بدمست ہو کر نہایت غیر سنجیدہ ہو جایا کرتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں ایسے اوچھے پن کی کوئی جھلک نہیں دکھائی دیتی۔ یہاں تک کہ جب ابو جہل کی ہلاکت کی خبر ملتی ہے اور اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس وقت خدا کی تعریف کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ مدینے کی طرف فاتح فوج کا مارچ ہوتا ہے تو اس وقت بھی نہ کوئی بینڈ باجے کا انتظام ہوتا ہے اور نہ مدینہ پہنچ کر کوئی جشن مسرت منایا جاتا ہے، فقط ایک جذبہ شکر دلوں پر طاری ہوتا ہے جس کی بنیاد اس احساس پر ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بجائے اس کے کہ مسلم سپاہی اپنے زعم قوت کا شکار ہو جائیں۔ ان کا کمانڈر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کے آئینے میں ان کو رہی سے ہی ذہنی و اخلاقی کمزوری کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کے جنگی کردار پر ناقدانہ تبصرہ کر کے نامطلوب پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ اس طرح ان میں مزید تعمیر و اصلاح اور اصلاح کے لیے تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس مبحث میں اگرچہ گنجائش اتنی نہیں کہ ساری جنگی کارروائیوں پر ایک فصل میں اتنی تفصیل سے کام لیا جائے، لیکن ہم نے اولین معرکے پر اتنی توجہ اس لیے صرف کی ہے کہ قاری اس کے ذریعے وہ نقطۂ نظر جان لے جس کے بغیر بعد کے جنگی واقعات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ بقیہ جنگوں کی رودہ ہم نسبتاً اختصاص سے بیان کریں گے۔ جنگ بدر کے متعلق اس معلومات کے فراہم کرنے کے لیے حسب ذیل کتب پیش نظر ہیں۔ تفہیم القرآن ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اصح السیر ہے جو مولانا عبدالرؤوف صاحب کی ہے، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میدانہ جنگ جو ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب کی صفحہ نمبر 25-14، اور حدیث دفاع جو میجر جنرل محمد اکبر خان کی ہے،
تمام چیزوں کے جو صفحات کے ساتھ یہاں پر درج ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ ساری تفصیلات ملیں گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، معرکہ بدر میں اسلامی ریاست کے ایک مختصر دستے نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اگرچہ قریش کو ایک سبق سکھانے والی شکست دی، لیکن اس کے ساتھ مستقبل میں ایک سلسلہ آویزش واجب ہو گیا۔ مکے کی تلوار کے ایک بار بے نیام ہو جانے کے بعد اب قیام امن بغیر اس کے ممکن نہ رہا کہ اس تلوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اسے لہرانے والے ہاتھوں کو شل کر دیا جائے۔ حریف جب زخم کھا لیتا ہے تو پھر اس کا جذبہ انتقام اس سانپ کی طرح پیچ و تاب کھاتا ہے جس کی دم کچل دی گئی ہو۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگرچہ قریشی قیادت کی صف سرگرم اور ذی فہم سرداروں سے یکایک خالی ہو گئی تھی، ان کا اقتصادی مستقبل خطرے میں پڑ چکا تھا اور ان کی طاقت کی جو ہوا بندی چلی آ رہی تھی وہ پہلی بار کسی قدر اکھڑنے لگی تھی، لیکن تاریخ کا یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ مذہبی، سیاسی و معاشی اقتدار جس کسی کو حاصل ہوتا ہے یا کوئی حاصل کر لیتا ہے وہ اسے بچانے کے لیے آخری بازی تک کھیلتا ہے۔ خصوصاً پشتہا پشت جو طبقے اور عناصر سماج پر تسلط پا لیتے ہیں وہ کسی ایسی طاقت کے لیے جیتے جی راستہ نہیں چھوڑ سکتے جس کے فروغ کا لازمی نتیجہ ان کی قیادت کے خاتمے کی صورت میں رونما ہونے والا ہے۔ وہ دانتوں اور ناخنوں کا پورا زور صرف کر کے آخری سانس تک لڑتے ہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب سمجھتے تھے کہ بدر کی فتح اسلامی ریاست کے لیے دفاعی لحاظ سے مستقبل کی کتنی بھاری ذمہ داریاں اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ قریش اپنے پورے کے پورے مذہبی و سیاسی اثر، اپنے پرانے حلیفانہ تعلقات اور اپنی مکمل معاشی قوت کو کھپا کر بھی اپنے اس جنگی پھریرے کو بلند رکھنے کی کوشش کریں گے جسے لہراتے ہوئے ان کی فوج مکے سے پہلی بار نکلی تھی۔ یوں گویا تعمیر و اصلاح کے داعی، سچائی اور انصاف کے علمبردار کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ تعمیری کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کی مختصر سی قوت کو ہر آن چوکنا اور نت نئے معرکوں کے لیے تیار رکھے۔ چنانچہ عملاً معرکہ بدر کے بعد پیدر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی اقدامات کرنے پڑے۔ معرکہ بدر سے واپسی کے بعد 7 ہی روز گزرے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوجی مہم لے کر مدینے سے معول قدر جانا پڑا، جہاں سے اطلاع ملی تھی کہ بنی سلیم اور بنی غطفان کے کچھ لوگوں نے جنگی ارادے سے کچھ قوت اکٹھی کی تھی، مگر حریف سامنے نہیں آیا اور 3 روز پڑاؤ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ بعد میں پھر ان لوگوں کے جمع ہونے کی خبر آئی تو حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ لے کر وہاں گئے، مختصر سی جھڑپ ہوئی اور مفسدین وہاں سے بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی مہم پر مدینے سے باہر تھے تو پیچھے بنی قینقاع نے معاہدہ توڑ کر بلوا کر دیا تھا، یعنی باغی ہو گئے تھے، حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اتنے بڑے واقعے کو نظر انداز کرنا گویا آئندہ کے لیے مدینے کو تباہی کے حوالے کرنا تھا۔ اس لیے شوال 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوجی طاقت کے ساتھ ایک نوع کی پولیس ایکشن یا پولیس کارروائی جس کو کہا جاتا ہے وہ کی اور ان کے حسب خواہش ثالثی کرائی گئی، جس کے فیصلے کے بموجب اس عنصر کو حدود مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس کی بھی تفصیلات رکھیں گے ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ